کے عنوان میں دو چیزیں زیر غور ہیں، ایک حجۃ الوداع، دوسرا غدیر قوم میں اعلان ولایت علی۔ 18 ذی الحجہ کو یہ بھی واقعہ رونما ہوا تھا، اور معاشرے میں رہتے ہوئے آپ اشتہارات میں پڑھتے ہیں ایک طبقہ ایسا ہے جو جشن عید غدیر کے نام سے 18 ذی الحجہ میں دن مناتا ہے۔ تو میں نے سوچا کہ میں اس پر بھی آگاہی آپ کو دوں گا، اہل سنت و جماعت کا عقیدہ کیا ہے، ہم اس پر کیا موقف رکھتے ہیں، ہمارے اہل سنت جميع صحابہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جو چلے آئے ہیں ان کا نظریہ اور موقف اس میں کیا ہے۔ تو سامعین قدر، اولاً تو ہم ذکر کرتے ہیں آخری رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آخری خطبہ کو، جس کو حجۃ الوداع کہتے ہیں۔ دونوں طرح پڑھا جاتا ہے، حجۃ الوداع بھی پڑھا جاتا ہے، حجۃ الوداع بھی پڑھا جاتا ہے۔ حجۃ الوداع اگر پڑھیں گے تو مطلب یہ ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری حج۔ اگر حجۃ الوداع پڑھیں گے تو پھر معنی یہ ہوگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیش کردہ وہ آخری دلیل، پیش کردہ آخری دلیل، حجت کہتے ہیں دلیل کو، حج کہتے ہیں اس قصد اور ارادے کو جو ارادہ اور قصد بندے کو عرفات کے میدان تک پہنچا دے۔ تو لہذا اس کو حجۃ الوداع بھی کہتے ہیں، حجۃ الوداع بھی کہتے ہیں۔ دونوں طرح سے اگر پڑھا جائے تو دونوں طرح کی احادیث مبارکہ سے ملتے ہیں، تو دونوں کو بطالت میں نے آپ حضرات کے سامنے پیش کر دیے ہیں۔ اگر تو حجۃ الوداع ہو تو معنی یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری حج، اگر حجۃ الوداع ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آخری دلیل۔ تو سامعین محترم، حضرات محترم، تو سامعین کی قدر، آپ علیہ السلام نے کتنے حج کیے پہلے یہ سن لیجیے، کتنے عمرے کیے۔ سیدنا قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے جامع ترمذی کے اندر، آپ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتنے حج کیے، تو آپ نے فرمایا کہ نبی پاک علیہ السلام نے ایک حج کیا اور 4 عمرے کیے، ایک حج اور 4 عمرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے۔ حج کی فرضیت ہجرت کے 9ویں سال میں آئی ہے، اور ہجرت کے 10ویں سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا ہے، اور ہجرت کے 10ویں سال کے اختتام پر 11ویں سال کی ابتدا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 9 ہجری میں جب حج کی فرضیت کا حکم آیا تو 2 کام ہوئے ہیں۔ پہلے یہ سنیے، حج سارے کیا کرتے تھے، یہود و نصارہ بھی حج کے لیے جایا کرتے تھے، مشرکین مکہ بھی حج کے لیے جایا کرتے تھے، وہ سبھی کا دعویٰ تھا کہ ہم ابراہیمی ہیں، اور سارے وہاں جمع ہو جایا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 ہجری میں جب حج کی فرضیت آئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگلے سال سنو، نہ کوئی یہودی حج کرے گا نہ کوئی عیسائی حج کے لیے آئے گا، اگلے سال حج کے لیے میں سفر کروں گا اور صرف مسلمان حج کے لیے جائیں گے۔ پابندی لگا دی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، پہلی پابندی یہ لگائی۔ اب دوسری پابندی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لگائی وہ یہ تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج سے پہلے جو حج ہو رہا تھا، فرضیت سے پہلے حج وہ لوگ یوں کرتے تھے کہ وہ ننگے بدن بیت اللہ کا طواف کیا کرتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پابندی لگا دی کہ اگلے سال میں حج پر جا رہا ہوں، تو لہذا کوئی بھی ننگے بدن ہمارے ساتھ شریک نہیں ہوگا، صرف اور صرف احرام کی حالت میں حج بیت اللہ کیا جائے۔ یہ 2 پابندیاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 ہجری میں لگا دی جب حج کی فرضیت نازل ہوئی۔ تو وہ کہنے لگے جو ننگے بدن حج کرتے تھے کہ ہم تو ننگے پیدا ہوئے ہیں، اس میں شرم کی آگ کی کون سی بات ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب اسلام آ چکا ہے، جاہلیت کے تمام کام اسلام کے آنے کے بعد اللہ نے ختم کر دیے ہیں، لہذا اب حج ہوگا تو احرام باندھ کے اگلے سال میرے ساتھ صحابہ جائیں گے، حج کریں گے، کوئی ننگے بدن آج کے بعد بیت اللہ کا طواف نہیں کر سکے گا۔ یہ 2 حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
حج میں جانے سے پہلے نافذ کر دیے تھے کہ اگلے سال 10 ہجری کو میں حج پہ جا رہا ہوں تو میرے ساتھ وہی جائیں گے جو مسلمان ہوں گے، کوئی یہودی اور عیسائی نہیں جائے گا۔ نمبر 2، جو حج کرنے کے لیے جائے گا وہ ننگے بدن نہیں جائے گا بلکہ احرام کی حالت میں جائے گا۔ یہ قانون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نافذ کر دیا۔ اب 10 ذی الحجہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا اور آخری حج کیا ہے۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا اور آخری حج ہے۔ صحابہ کی تعداد کتنی ہے؟ ایک روایت کے مطابق صحابہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم 1,10,000 ہے۔ 4 روایات ملتی ہیں۔ دوسری روایت میں صحابہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم 1,44,000 ہے۔ تیسری روایت میں صحابہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم 1,24,000 ہے، اور چوتھی روایت میں صحابہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم 1,40,000 ہے۔ 1.25 لاکھ کا مجمع لگا لیجیے، صحابہ کرام کا موجود ہے 1.25 لاکھ کا مجمع۔ صحابہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سارے کے سارے موجود ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا کہ میں حج کے لیے جا رہا ہوں، تو لہذا کوئی بھی پیچھے نہ رہے، سبھی کے سب حج کا قصد کر کے مکہ المکرمہ پہنچے، ہم عرفات کے کھلے میدان میں ملیں گے انشاءاللہ۔ تو صحابہ کو یہ اعلان ہوا، طول و عرض سے سارے کے سارے بھاگے ہوئے آئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں حج کریں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، تمام امور حج کر لینے کے بعد عرفات کے مقام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑاؤ ڈالا، جہاں پر آج جامع مسجد نمرہ ہے، جہاں پر خطبہ دیا جاتا ہے، وہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی قصبہ کو کھڑا کیا گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس اونٹنی کے اوپر کھڑے ہوئے، اس کے اوپر پادار بنایا گیا، کھڑے ہونے کی جگہ نصب کی گئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر کھڑے ہوئے۔ آپ نے وہ عظیم خطبہ، آخری خطبہ ارشاد فرمایا ہے کہ جس خطبے کو سننے کے لیے 1.25 لاکھ صحابہ کرام موجود ہیں۔ اب وہاں پر کمیونیکیشن ایسا نہیں ہے کہ سپیکر کے ذریعے، لاؤڈ سپیکر کے ذریعے آواز کو آگے پیچھے کر لیا جائے یا آواز کو پہنچا دیا جائے، ایسا معاملہ بھی نہیں تھا۔ تو 3 صحابہ مکبر کھڑے ہوئے، ایک دائیں طرف سے تھا، ایک سامنے کی طرف سے تھا، ایک بائیں طرف سے تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر لفظ کو 3 دفعہ کہتے تھے۔ یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ شروع کیا، فحمد اللہ واثنى علیہ قائلا ونصر عبده، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خطبہ پڑھنا شروع کر دیا اللہ کی تعریف سے۔ نبی پاک ایک لفظ کو 3 دفعہ بولتے تھے، پہلے یوں اس طرف منہ کر کے بولتے تو مکبر آگے سے بول کر آواز پہنچاتا، پھر سامنے کی طرف سے بولتے مکبر آگے کی طرف آواز پہنچاتا، پھر اس طرف منہ کر کے بولتے تو مکبر آگے کی طرف آواز پہنچاتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبے کا آغاز اللہ کی حمد و ثنا سے کیا اور اپنی مدد سے کیا کہ اللہ نے میری مدد اور نصرت کی کہ اس جزیرہ نما عرب کو مشرکین سے پاک کر کے رب العالمین نے ہمیں یہاں پر جگہ عطا فرمائی ہے۔ اور پہلا جملہ اللہ کے رسول نے یہ فرمایا کہ یا ایھا المعشر الانصار والمہاجرین یا ایھا المسلمون، اے مسلمانوں سنو، لعلی شاید اگلا سال آئے میں تمہارے اندر موجود نہیں ہوں گا۔ پہلی بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبے کی آغاز میں یہ تھی کہ شاید اب اگلا سال آئے تو میری اور آپ کی ملاقات یہاں پر نہ ہو، لہذا تعلیم الفرائض، مجھ سے فرائض کو سیکھ لو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شاید اگلا سال آئے میں تمہیں نہ مل سکوں، کہ یہ مقام تو موجود ہوگا لیکن محمد عربی کی ذات موجود نہیں ہوگی۔ صحابہ فرماتے ہیں یہ اعلان ہمارے اوپر قیامت بن کر ٹوٹا کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا جملہ یہ کہا کہ اب آئندہ تم حج کے لیے تو آؤ گے لیکن امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پاؤ گے۔ اب آئندہ اگلے سال جب تم یہاں آؤ تو صفا اور مروہ کی سعی تو کرو گے لیکن میری معیت میں نہیں کر سکو گے۔ اب آئندہ جب تم آؤ گے تو مطاف کے چکر تم اکیلے لگاؤ گے، میں محمد عربی تمہارے ساتھ نہیں ہوں۔ پہلا جملہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ لہذا دھیان سے سنو۔ حضرات محدثین فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیوں فرمایا؟ اس لیے کہ دھیان سے سنو، اب آئندہ موقع نہیں ملے گا، مجھ پر شریعت مکمل کر دی گئی ہے اور تمہاری شریعت کو میں لے کر آیا ہوں، میں جو بتاؤں گا وہ حرف آخر ہوگا، لہذا دھیان سے سن لینا، آئندہ سال موقع نہیں ملے گا۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا۔ صحابہ سارے کے سارے متوجہ ہو گئے کہ رسول اللہ صلی